تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔ فجعلناها میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردہ ہے، یعنی ہم نے ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا، یا اس کا مرجع حیتان ہے، یعنی ان مچھلیوں کو، یا اس کا مرجع عقوبہ ہے، یعنی اس سزا کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریہ ہے، یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر بنایا۔ اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، اور قریہ سے مراد اہل قریہ یعنی اس بستی کے رہنے والے، وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ نکالن کہتے ہیں عذاب و سزا کو، جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے، جیسے اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ارشاد ہے اولم یروا انا نأتی الارض، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کی موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو، دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر چکے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے، یعنی آس پاس کی بستیاں، اور یہی تفسیر ہے ابن عباس اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کی، واللہ عالم۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا، لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی، آس پاس کی بستیاں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو تمہارے اطراف ہیں۔ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمان ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ۔ الغرض یہ عذاب ان کے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ بعد کے آنے والے پرہیزگاروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے اور ان کے مکر و فریب سے حرام و حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی، اب جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، یعنی تم لوگ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گائے ذبح کرنے کا قصہ۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔
بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بھکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھانڈ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعے والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحے کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچی ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ یعنی 30,000 ہی دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے یہ گائے عطا فرماتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آخر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول یعنی اس لڑکے کے چچا جس کو اس لڑکے نے قتل کیا تھا کہ جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔
یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے۔ پس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اے موسیٰ اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن بالآخر حکم کو مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی، امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ شقیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا، نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور چمکدار رنگ ہے جو دیکھنے والوں کے من بھائے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس گائے کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے اور انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ ہل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، ایک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ، پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ
ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی کدو کاش کے بعد بادل نہ خواستہ، وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے۔ کسی نے تو کہا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی اور گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتوں میں اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ بجاوری حکم کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بلا دیکھے ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات